خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی. فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں سے ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان و مال اس قیمت پر خریدی کہ ان کے لیے جنت ہے. شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ جو کہ مر چکا تھا وہ بہت سا سامان چھوڑ کر اس کے لیے مر گیا تھا. فرماتے ہیں وہ لڑکا کھڑا ہوا اور کہا اے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی؟ تو شیخ نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے خرید لی. اس نے کہا تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا جان و مال جنت کے بدلے میں بیچ دیا. تو شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بہت تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہو جائے. اس نے جواب دیا اور کہا کہ اے شیخ میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی؟ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور جان فروخت کر دی. شیخ نے کہا میں اتنی بات کہہ کر بہت پشیمان ہوا جو میں نے لڑکے سے یہ بات کی کہ تلوار کی دھار بہت تیز ہوتی ہے، بعد میں تم کہیں بدل نہ جاؤ. تو اس لڑکے کا جب جواب سنا تو میں اپنے آپ میں پشیمان ہوا اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھ اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں. مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے علاوہ کل مال، اس کا سارا جو مال تھا اس نے صدقہ کر دیا. جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا یا شیخ السلام علیکم. شیخ کہتے ہیں میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا خوش رہو، تمہاری بیع نفع مند ہو. تو شیخ فرماتے ہیں پھر ہم جہاد کے لیے چلے. اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستہ میں دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نماز میں کھڑا رہتا اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا. جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا. فرماتے ہیں جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے اے اینا مرضیہ تو کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے رفیقوں نے کہا کہ شاید مجنون ہو گیا ہے. میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی تو کسے پکار رہا ہے اور اینا مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت کچھ اس طرح بیان کی کہ میں غنودگی کسی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اینا مرضیہ کے پاس چلو. میں اس کے ساتھ ہو لیا. وہ مجھے باغ میں لے گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف اور شفاف ہے. نہر کے کنارے نہایت حسین لڑکیاں ہیں کہ نہایت گراں بہار زیور و لباس سے آراستہ و پیراستہ ہیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگی کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے. تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں سے اینا مرضیہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں اور باندیاں ہیں
وہ تو آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت ہی عمدہ باغ میں لذیذ اور ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتے دیکھی، اور اس کے کناروں پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھیں۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والے ہیں، تم آگے جاؤ۔ تو کہتا ہے میں آگے گیا تو کیا دیکھا کہ ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے، اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بلا دیا۔ کہتا ہے میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی، اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی تمام عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ تم میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں آگے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتیوں کا خیمہ ہے، اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے، اور وہ ایسے عمدہ زیور اور لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمہ میں پکار کر کہا اے اینا مرضیہ، تمہارا خاوند آ گیا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک جڑاؤ سونے کا تخت پڑا ہوا ہے، وہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اینا مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا ٹھہرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور ابھی تمہاری روح میں دنیاوی حیات، دنیاوی زندگی باقی ہے۔ آج رات تم یہیں روزہ افطار کرو گے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا، اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا، اور اس لڑکے نے 9 کافروں کو مار ڈالا اور اس کے بعد شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ خون میں لت پت ہے اور کھل کھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی، خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔